کہ مرنے والوں کو جینا سکھا گیا ہے حسین. جو موت آنا بھی چاہے تو آ نہیں سکتی کہ مرنے والوں کو جینا سکھا گیا ہے حسین. خیام عطرت اطہار جل گئے لیکن غلاف کعبہ کی حرمت بچا گیا ہے حسین. مال عقبہ رہا اور نہ دولت دنیا، مال عقبہ رہا اور نہ دولت دنیا، امیر شام کو مفلس بنا گیا ہے حسین. جو موت آنا بھی چاہے تو آ نہیں سکتی کہ مرنے والوں کو جینا سکھا گیا ہے حسین. اور اب انہی الفاظ کے ساتھ میں بسط احترام درخواست کروں گا مبلغ علوم آل اطہار، خطیب مصادر انوار، عالی جناب علامہ پروفیسر سید حسن اطہر زیدی سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں. درود پر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، بعثہ رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. صلوات دیجیے کہ جو مر کر بھی فرش عذاب بچھوا گیا. تو جانے والا چلا گیا مگر جاتے جاتے بھی فرش عزا کا اہتمام کر گیا اور یہ پیغام دے گیا اپنے پیچھے رہنے والوں کو کہ دیکھو حق یہی ہے کہ جانے والے چلے جائیں گے، یہ بس فرش یہ وہی فرش ہے جسے دوام حاصل. کیا بات ہے. اچھا اس فرش کو فرش عزائے حسین کو دوام کیوں حاصل ہے؟ حالانکہ دائمی ذات الہی ہے جسے دوام ہے، جسے موت نہیں ہے. اس کے علاوہ اب یہ بحث ہے، میں اس طرف جاؤں گا نہیں، میرا موضوع کچھ اور ہے. تو اس کو دوام کیوں ہے، یہ کیوں دائمی ہے، یہ کیوں باقی رہتا ہے؟ وہ چلا جاتا ہے، یہ باقی رہ جاتا ہے. اب ایک جملہ سن لیجیے، آ گیا ذہن میں. ذرا جانے والے کا ترکہ تو دیکھیے. کہ جانے والا اپنے ترکے میں چھوڑ کے کیا گیا ہے؟ جانے والا اپنے ترکے میں حیات جاویدانی چھوڑ کے گیا کہ اب قیامت تک حسین کے نام سے اس کی یاد باقی رہ جائے گی. اس نے اپنی یاد کو حسین کی یاد سے وابستہ کر لیا. اور اس فرش کو دوام حاصل ہی اس لیے ہے کہ یہاں پہ ذکر ہی اس کا ہے. اس فرش میں یہی تو فرش ہے جہاں سے خدا ملتا ہے. یہ کوئی اور فرش ہے؟ یہی تو فرش ہے جہاں سے خدا ملتا ہے اور خدا ہی کی ذات دائمی ہے، اس لیے یہ فرش دائمی ہے. اور یہ اس کے دائمی ہونے کی برکت ہے کہ اس فرش کی وجہ سے جانے والے کا ذکر دائمی ہو جاتا ہے.
بڑی مشہور و معروف سورہ، سورہ ملک. دیکھیے ہمارے ہاں ایک لفظ ملک ہے، ایک ملک ہے اور ایک ملک ہے، بس اعراب کا فرق ہے. یہ اعراب بڑے اہم ہوتے ہیں عربی میں. اس کی زیر و زبر میں تبدیلی سے دنیا معانی زیر و زبر ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، دنیا معانی زیر و زبر ہو جاتے ہیں. بلکہ اگر آگے بڑھ کے ایک جملہ کہوں تو جن سے تبدیل ہو جاتی ہے. انتا کہو گے تو مرد رہے گا، اگر تے پہ زیر لگا دی تو اتنی اہم ہے. تو سورہ ملک ہے، یہ ملک، ملک نہیں ہے اور ملک نہیں ہے، سورہ ملک ہے. تبارک الذی. دو سورے قرآن میں ایسے ہیں جن کا اللہ آغاز ہی اس اپنی تعریف سے کرتا ہے کہ با برکت ہے وہ اللہ. واہ واہ، با برکت ہے وہ اللہ. تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے دست قدرت میں بادشاہت ہے، جس کے دست قدرت میں ملک ہے. ملک، توجہ، کون سا ملک؟ کون سا ملک؟ پاکستان، ہندوستان، امریکہ؟ کون سا ملک؟ جس کے قبضے میں ہے. کون سا؟ ملک روحانی اور ملک جسمانی. اسی لیے بس ایک جملہ سنتے چلیے تاکہ جلدی جلدی آگے بڑھوں. اسی لیے ملک جسمانی کا جو مالک ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جو دنیا کا ملک ہوتا ہے، جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، جو مادی دنیا کا ملک ہوتا ہے، اس کا جو حاکم ہوتا ہے وہ والی کہلاتا ہے. وہ والی کہلاتا ہے. اور جو روحانیت کا مالک ہوتا ہے وہ ولی کہلاتا ہے. بلکہ روحانیت کا والی ہے، اسے ولی کہلاتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہت جس کے قبضے میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے. اب رکیے یہاں. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے. توجہ، شے پر قادر ہے. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے کسی نے پوچھا مولا آپ کو کس شے سے خلق کیا گیا؟ مولا آپ کو کس شے سے خلق کیا گیا؟ امام کا جواب سنیں گے آپ. امام فرماتے ہیں خلقتنا من لا شیء. خلقتنا، اچھا یہ نہیں کہا کہ مجھے، یہ نہیں کہا کہ مجھے، کہا ہمیں. ہمیں خلقتنا من لا شیء، ہمیں لا شیء سے خلق کیا گیا، ہمیں لا شیء سے بنایا گیا. کیا بات ہے. توجہ عزیزو، توجہ. آیت کیا بتا رہی ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پہ قادر ہے. شے پہ قادر ہے، شے پہ، شے پہ قادر ہے. مولا کہہ رہے ہیں خلقتنا من لا شیء، ہمیں لا شیء سے خلق کیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مشکل مرحلہ ہے جسے میں نے چھیڑ دیا آپ کے سامنے. وہ قادر ہے شے پہ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور مولا کہہ رہے خلقتنا من لا شیء. تو یہ شے اور لا شے، توجہ، ایک جملہ بولا جاتا ہے، یہ وہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے لا مذہبیت، لا مذہبیت بذات خود ایک مذہب ہے. بذات خود ایک مذہب ہے. تو اس لیے لا شے ہونا بذات خود ایک شے ہے، مگر چونکہ لا شے کا تعلق تجربہ
میں اس صورت میں لفظ شے استعمال کیا. ہم مرکب شے سے پیدا ہوئے, وہ مجرد شے سے پیدا ہوئے. نور ایک مجرد حقیقت کا نام ہے. ہم مرکب حقیقت سے پیدا ہوئے, وہ مجرد حقیقت سے پیدا ہوئے. تو ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن ہمارے لیے آیا ہے. تو جب ہمارے لیے آیا تو ہماری ہی باتیں کرے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الذی, پھر اللہ تعارف کرواتا ہے, الذی خلق الموت والحیات. وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور پھر زندگی کو بھی خلق کیا. پہلے موت بنائی, پہلے موت بنائی, پھر زندگی بنائی. خلق الموت والحیات لیبلوکم. اس پہ گفتگو کرنی ہے مجھے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں احسن عمل کس کا ہے. اللہ, جملہ سنیے, جملہ ہدیہ کروں. اللہ کثرت عمل نہیں چاہتا, حسن عمل چاہتا. طویل سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. ساری کائنات اس کا انکار کر دے, وہ تب بھی خدا ہے. اور ساری کائنات مل کے اس کی خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتی, ممکن نہیں ہے. تو احسن عملا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تم میں احسن عمل کس کا ہے. احسن, یہ ایڈجیکٹو کی سپرلیٹو ڈگری ہے. احسن عمل. پروردگار آگ, مٹی, پانی, ہوا, سارے عناصر شر ملا کے تو نے ہمیں بنایا. یہی ہے نا. کیا کرے گی؟ آگ جلا دے گی, مٹی اڑا دے گی, پانی بہا دے گا. یہی ہوگا نا. سب کے انجام میں شر ہے. سب کے انجام میں شر ہے. آگ, مٹی, پانی, ہوا. مٹی مٹا دے گی, آگ جلا دے گی, پانی بہا دے گا, ہوا اڑا دے گی. ان عناصر اربعہ کو اکٹھا کر کے تم نے ہمیں بنا دیا, اور اب ہم سے کہتا ہے احسن عمل کرو. ہم سے توقع احسن کی چاہتا ہے, تو آواز یہ آئے گی کہ ہاں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تمہاری تکلیف سے تمہیں زیادہ نہیں دے گا, تمہاری وقت سے زیادہ, حیثیت سے زیادہ تمہیں تکلیف نہیں دے گا. سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسمیں کھائیں, قسمیں کھا کے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے تمہیں احسن تقویم پہ پیدا کیا. جب میں نے تمہیں احسن تقویم پہ پیدا کیا تو میرے علم میں ہے کہ تمہارے میں یہ جوہر ہے کہ تم احسن عمل کر سکو. صلوات بھیجیے محمد وآلہ. تاکہ تمہیں آزمائے, تاکہ تمہیں امتحان میں ڈالے. دیکھیں انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بڑی عجیب و غریب آیت ہے. پہلے نفی کر دی, وما خلقت الجن والانس, میں نے پیدا ہی نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو, الا لیعبدون, مگر عبادت کے لیے. الا لیعبدون. دیکھیے عبادت سے گھبرائیے گا نہیں. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت آپ سے سجدے مانگ رہا ہو, وہ ہر وقت آپ سے قیام کی توقع رکھتا ہو, وہ ہر وقت آپ سے بھوکا رہنے کا متمنی ہو. ایسی بات نہیں ہے. عبادت کے معنی یہ نہیں. عبادت تو نام طاعت رسول کا ہے. اگر اس وقت رسول کہیں کہ خاموش رہو تو خاموشی عبادت ہے. عبادت سے ڈرنا نہیں آپ نے کہ ہم ہر وقت نمازیں پڑھتے رہیں. اس کی یہ معنی نہیں. مجھے یہ بتائیے, اگر ایسی کیفیت ہو جائے کہ بیوی اور بچے بھوکے مر رہے ہوں
اور شوہر محراب عبادت میں ہو. کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ, یہ کون سی عبادت ہے؟ کیا مثال, واہ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ عبادت اس کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. جی, اللہ نے انسان کو بیلنس پیدا کیا ہے کیا کہنا, اور بیلنس عمل کی توقع رکھی ہے جی کہ یہ بیلنس عمل کرے گا. تو اللہ نے ہمیں اتارا ہے کس پر؟ لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, جی, تاکہ وہ تمہیں امتحان لے تمہارا. توجہ, بہت سے لوگ ہوں گے جن کا تعلق درس و تدریس سے ہوگا. میرا بھی اتفاقاً یا حادثاتاً کسی طرح بھی کہہ لیجیے تعلق اسی شعبے سے ہے, درس و تدریس سے. تو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ, تمہیں آزمائے گا وہ. بھئی کیوں آزماتے ہیں؟ آزماتے اسی لیے تو آزماتے ہیں کہ تاکہ طالب علم کی چھپی ہوئی صلاحیتیں آپ کو پتہ چلیں. کیا بات ہے بھائی, واہ, اسی لیے تو ٹیسٹ لیتے ہیں آپ کہ اس میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ یہ اگلی کلاس میں چلا جائے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, اسی لیے لیتے ہیں نا. اس کے معنی ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے, ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے, اس لیے ہم سوالات کرنے کا سہارا لیتے ہیں اور اس کی تحریر کو جانچنے کا سہارا لیتے ہیں, تب کسی نتیجے پہ پہنچے ہاں یہ اس قابل ہے کہ اسے آگے بھیج دو. جو اس قابل نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں اسے روک لو. تیرے پاس تو علم غیب ہے, پروردگار تیرے پاس تو علم غیب ہے, تو بھی امتحان لیتا ہے, تو امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں. آدم سے خاتم تک ہر نبی, کوئی نبی امتحان سے نہیں بچا, تو میں اور آپ کیا بچیں گے؟ کوئی نبی نہیں بچا. اللہ اکبر. تو اب جو اللہ امتحان لیتا ہے, ہم تو امتحان اس لیے لیتے ہیں کہ ہم تو اس کی صلاحیتوں کو جانچتے ہیں, پہلے سے نہیں جانتے. اللہ پہلے سے جانتا ہے, اس کے علم میں ہے, اس سے تو میری کوئی صلاحیت چھپی ہوئی ہے نہیں. تو وہ کیوں امتحان لیتا ہے؟ وہ امتحان لیتا ہی اس لیے ہے تاکہ میری صلاحیتیں دنیا کو پتہ چلیں, اور دنیا کو یہ احساس ہو جائے, دنیا کا یہ ذوق ٹوٹ جائے کہ میں عالم ہوں, تاکہ دنیا کا یہ ذوق ٹوٹ جائے کہ میں عالم ہوں. اللہ اکبر. تو اب جب امتحان لے گا خداوند عالم اور میدان امتحان میں اللہ نے ہمیں اتارا ہے, تو کوئی سلیبس بھی ہوگا. بغیر سلیبس کے امتحان کا اعلان کرنا تو خلاف عدل ہے. مجھے پتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوگا. اتنی ایجوکیشن کی ایتھکس تو میں بھی جانتا ہوں کہ بغیر سلیبس کے میں کہہ دوں کہ کل آپ کا پیپر ہے, تو سوائے اس کے کہ بچے استاد پہ سب کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. تو مجھے پتا ہے کہ سلیبس ہونا چاہیے جس سے امتحان ہو, تو اس کو نہیں پتا. تو پروردگار کو نصاب تو عطا فرما کہ جس سے تو امتحان لے گا, دو چیزیں ہوتی ہیں امتحان میں. ایک تو امتحان سے آپ کی صلاحیتیں منظر عام پہ آتی ہیں, اور دوسرے امتحان سے فیل ہونے والے کو اپنی کیپیبلٹی کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں کس لیول پہ ہوں, کتنے پانی میں ہوں, میں یہ احساس ہو جاتا ہے. تیسرے یہ کہ کامیاب ہونے والے کا درجہ بڑھ جاتا ہے. امتحان درجات میں بلندی کا ذریعہ ہوتے ہیں. اب یہ ایک الگ سے موضوع ہے کہ ابتلاء اور امتحان اور آزمائش ایک الگ سے موضوع ہے جو کہ میں اس وقت نہیں چھیڑ سکتا. تو اب پروردگار تو مجھے نصاب عطا فرما, تو ہی نصاب عطا فرما کس نصاب سے امتحان لیا جائے. تو اللہ نے سورہ بقرہ میں نصاب دے دیا, نصاب دیا سورہ بقرہ میں, اور یہ کہہ کے دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صلوات بھیجیے محمد وآلہ.
عزیزان گرامی، عصر حاضر میں ہم کس عذاب سے گزر رہے ہیں؟ عصر حاضر میں ہم کس عذاب سے گزر رہے ہیں؟ یہ خوف کا عذاب ہے، اور یہ سب سے خطرناک عذاب ہے۔ یہ سب سے خطرناک عذاب ہے۔ یہ اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے گریجول ڈکے۔ یہ گریجول ڈکے ہے۔ یہ پہلے آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو ختم کرتا ہے اور پھر جسمانی صلاحیتوں کو ختم کرتا ہے۔ خوف بہت بری چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خوف سے کیسے بچیں گے؟ بس ایک آپ مجھے آگے لے کے چلنا ہے آپ کو، خوف سے کیسے بچیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے اعلان کیا کہ سب سے پہلے تو ہم تمہارا خوف سے امتحان لیں گے، تمہیں خوف کی منزل میں اتار دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو خوف سے ہم کیسے بچیں پروردگار؟ تو قرآن نے اس کا فارمولہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کہ جب بھی تم حالت خوف میں آؤ، تو اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، اس هَذَا الْبَيْتِ کے رب کی، اس هَذَا الْبَيْتِ کے رب کی توجہ۔ اللہ اکبر۔ میں کہاں لے جاؤں آپ کو؟ یہ هَذَا کا اشارہ بڑا خطرناک اشارہ ہے، بڑا خطرناک اشارہ ہے۔ کہاں استعمال ہوا ہے؟ میرے سننے والے وہاں پہنچ گئے، مقام قدیر تک وہاں پہنچ گئے۔ میں آپ کو مقام قدیر سے مقام حشر میں لے جاؤں۔ جب میدان حشر ہوگا تو کافر کیا کرے گا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ ظالم اپنے دانتوں سے اپنی ہتھیلی کو کاٹے گا اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تین دعوے تو یہ کافر کرے گا کہ میں یہ نہ کرتا، اور اس کے بعد ایک جملہ رسول کہیں گے۔ توجہ، یہ ہاذا کے لیے مجھے یہاں تک آنا پڑا، وہ جو ہے ورنہ میں نے آنا نہیں تھا یہاں۔ اللہ اکبر۔ وہ تین باتیں وہ کہے گا، ایک رسول کہیں گے۔ قرآن نے لکھی ہے، سورہ فرقان جا کے پڑھیے گا۔ اب رسول جب اس کی آواز کو سن لیں گے کہ کافر کیا کہہ رہا ہے، پھر رسول بھی ایک شکوہ کریں گے۔ وہ شکوہ کہیں، یا رب۔ ایک آپ کو جملہ بتا دوں، عربی میں ہاذا کا اشارہ جاندار کے لیے ہوتا ہے، بے جان کے لیے ذالکہ ہے۔ جب قرآن کھولا تو کیا آیت آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو حرفوں کی بنی ہوئی ہے ایک بے جان ہے۔ اور جب جاندار کتاب دکھانی تھی تو کہا من کنت مولا وہذا علی المولا۔ تو اس کے بعد رسول کہیں گے، توجہ، اب رسول کہہ رہے ہیں اور قرآن کوٹ کر رہا ہے، رسول کا جملہ ہے کہ وہ تین باتیں وہ کرے گا۔ ایک شکوہ خدا سے کر رہے ہیں رسول، یا رب، سورہ فرقان، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پروردگار، تجھے معلوم ہے کہ میرے بعد لوگوں نے اس هذا القرآن کو چھوڑ دیا۔ صلوات بھیجیے محمد و ہاذا بڑا کلیدی لفظ ہے۔ ہاں، یہ جو رسول نے غدیر میں ہاذا کہا ہے نا، یہ رسول نے ایک ادھار اتارا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ہاں، ادھار اتارا ہے۔ ایک احسان کیا تھا علی نے رسول پر، ٹھیک، بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، جی، بہت بڑا جملہ ہے جو میں بھول گیا ہوں۔ ایک احسان کیا تھا، کب؟ احد میں۔
تو ایک ہاتھ سے رسول کو اٹھایا تھا، ایک ہاتھ سے تلوار چلائی تھی اور جملہ کہا تھا ایھا الناس ھذا محمد الرسول اب یہ احسان کرنے والا کون ہے؟ علی. اور احسان اتاریں گے اب رسول، احسان اتاریں گے رسول، اور یہ کہہ کے اتاریں گے علی تو نے میرا تعارف کافروں میں کرایا، میں منافقوں میں کراؤں گا. پروردگار میرے بعد لوگوں نے اس حاضر قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. تو اگر خوف کا زمانہ ہے تو اس کی عبادت کرو. کس کی؟ حاضر بیت الذی. اب کیا ہے امتحان کا سلیبس؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ جانوں کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھر پھلوں کے نقصان سے. اب یہاں ترجمہ پھل کیا جاتا ہے. ثمر بہت بڑا لفظ ہے، ثمر بہت بڑا لفظ ہے، اس میں بہت کچھ آتا ہے. تو اب یہ اس کا وقت نہیں کہ میں اس کی ثمر کی تشریح کروں کہ ثمر کے کتنے معانی ہیں لغت میں. اور اس کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، ان صابرین کے لیے. بشارت صابرین کے لیے ہے، یعنی صبر والوں کے لیے ہے، بے صبروں کے لیے نہیں. کیا بات ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، کہ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. خدا کی قسم یہاں آ کے جھوم جانے کو جی چاہتا ہے. یہ مرحلہ ایسا ہے کیونکہ اس کے بعد آیت کا ٹکڑا بڑا عجیب ہے. ماشاءاللہ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. یہ کون کہتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ جملہ کہاں سے آیا؟ جانتے ہیں کیسی خاموشی چھائی جی. مجمع یہ سوچ رہا ہے کہ ظاہری بات ہے قرآن میں ہے تو اللہ کی طرف سے آیا، آیا بھی اللہ کی طرف سے. حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر علی کو پہنچی جنگ احد میں. علی نے سب سے پہلے جو جملہ کہا وہ یہی تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا. یہ جملہ امیر المومنین کی زبان سے نکلا ہے سب سے پہلے حضرت حمزہ کی جب خبر پہنچی. اور اس کے بعد کیا کہا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ. اب سمجھ میں آیا علی؟ یہ ہے وہ جن پر اللہ کا درود ہے. صلوات من ربہم والرحمہ، اور انہی پر رحمت ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ. یہی ہادی ہیں، یہی ہادی ہیں. اب درود سمجھ میں آیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کے درجات میں بلندی ہوگی، آپ کو درجے ملیں گے. اب جو بھی اس ممتحن کے پاس درجے ہوں گے وہ اس میں سے آپ کو گریڈ دے دے گا. اب اللہ کے پاس بھی کچھ گریڈز ہیں، انہی گریڈز میں سے آپ کو گریڈز دے دیں، انہی گریڈز میں سے گریڈز دے گا نا جو اس کے پاس ہوں گے. تو اس کے پاس پہلا گریڈ ہے، توجہ، پہلا گریڈ ہے نبوت. اللہ اکبر. پہلا گریڈ ہے نبوت. اب نبوت کے لیے جو اس نے امتحان کا سلیبس رکھا وہ رکھا علم، فقط علم، فقط علم، فقط علم، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں. اس علم کے امتحان میں جب آدم کامیاب ہوئے تو نبوت لے لی، تو نبوت لے لی. اور دوسرا عہدہ اس کے پاس کیا ہے؟ دوسرا گریڈ اس کے پاس کیا ہے؟ وہ ہے رسالت. جب اور نوح پہلے رسول ہیں، نوح پہلے رسول ہیں کہ دیکھو نوح اب تم بنو گے رسول، اور جتنا جتنا درجہ بڑا ہوگا امتحان سخت ہوگا.
جتنا جتنا درجہ اور ممتحن کی ایکسپیکٹیشن بھی بڑھ جائیں گی. 5ویں جماعت سے مائی بیسٹ فرینڈ لکھتے آ رہے ہیں آپ. اگر مائی بیسٹ فرینڈ 5ویں جماعت والا CSS میں لکھ دیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. مضمون وہی ہے, مضمون وہی ہے, مگر توقع بڑی ہے اس لیے کہ درجہ بڑا ہے. پتا تو چلے تمہاری علمی استعداد کا کہ تم اس کے قابل بھی ہو یا نہیں. تو اب تم رسول بن رہے ہو, تم اب رسول بن رہے ہو. اللہ اکبر. تو دیکھو اب امتحان سخت ہوگا. اب اس میں فقط علم کی بات نہیں ہوگی. علم تو بنیادی کریڈینشل ہے ہی ہے, بنیادی بات ہے ہی ہے. اب اس کے ساتھ تمہاری جان بھی شریک ہوگی. اب نوح تبلیغ کرتے ہیں, پتھر کھاتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, اور رات کو جبرائیل آتے ہیں. توجہ, رات کو جبرائیل آتے ہیں اپنے پروں سے. جی جی کیا کرتے ہیں اپنے پروں سے؟ توجہ, ایک جملہ کہنے والا ہوں میں. اپنے پروں سے نوح کے زخموں کو صاف کرتے ہیں. اگر نبی کے جسم پہ زخم آئے تو فرشتے کا پر شفا بن جائے, اور اگر فرشتے کا پر جڑ جائے تو حسین کا جھولا شفا بن جائے. حسین نہیں, کیا بات ہے, حسین نہیں, حسین کا جھولا. یہ جھولے سے کیوں مس ہوا؟ کیا جملہ سن لیا, اب آگے واپس جا نہیں رہا. سن لیجیے, بتایا ہے ملک نے بتا دیا کہ میری جرت نہیں ہے حسین تک جانے کی. حسین سے جس کو نسبت ہو اس تک بھی پہنچ جانا شفا کا باعث ہے. تو اب اللہ اکبر. اب اس کے بعد توجہ, اب اس کے بعد میں جلدی سمیٹ رہا ہوں. اب اس کے بعد تیسرا درجہ اللہ کے پاس ہے امامت. اب ہے درجہ سخت اور زیادہ. نبی خبریں لے گا, رسول تبلیغ کرے گا. دیکھیے رسول اسی لیے رسالت بڑا ہوتا ہے نا, اس میں پھر تکلیف بھی زیادہ ہے. چونکہ جب آپ پبلک میں کوئی چیز اعلان کرتے ہیں, کوئی چیز نشر کرتے ہیں پبلک میں, تو اپوزیشن کا امکان ہے. اپوزیشن سہنی ہے آپ نے, وہ اپوزیشن نوح نے سہی. جب وہ اپوزیشن سہنے میں نوح کامیاب ہو گئے, کہا تم رسول, تم ہماری توقع میں پورے اتر گئے. اب ذرا اس سے بھی سخت درجہ ہے. دیکھیں چیزوں کا بنانا آسان ہے, چیزوں کا بچانا مشکل ہے. بنانا آسان ہے, بچانا مشکل ہے. امامت نے شریعت بنانی نہیں ہے, بچانی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. امامت نے شریعت بچانی ہے. توجہ, تو اب ایک اعلان ہوا. کیا اعلان ہوا؟ ابراہیم کے لیے اعلان ہوا, انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم, ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا. کیسے امام بنا دیا؟ کہ دیکھو ابراہیم, ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں, ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں. اب فقط علم سے کام نہیں چلے گا, اب فقط تمہاری جان سے بھی کام نہیں چلے گا. اب اس میں اولاد بھی شریک ہوگی. ہاں, امامت ایسے نہیں دوں گا, اس میں تمہاری اولاد شریک ہوگی. تو آئیے قرآن کی طرف آپ کو لے کے چلوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انی ارا فی المنام انی اذبحک. کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم بیٹے کو؟ یا بنیا, اے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. توجہ, بڑا مشکل مرحلہ ہے. میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. یہ ارا مضارع کا صیغہ ہے. ابراہیم نے 3 راتوں تک خواب دیکھا ہے, 3 راتوں تک مسلسل خواب دیکھا ہے ابراہیم نے. انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, اے میرے بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ ذرا باپ بیٹے کی گفتگو تو سنیے. بھائی یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ باپ تھا, حکم تھا, لے جاتا بیٹے کو.
ٹھیک باپ تھا بیٹے کو لے جاتا. اب یہاں رک کے ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا. حضرت سید العلماء علامہ علی نقی کا ان کے اثار ثواب کے لیے ایک درود پڑھ دیجیے. اب یہ جملہ میرا نہیں ہے, جملہ حضرت سید العلماء کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم اس قربانی کا تذکرہ اسماعیل سے نہ کرتے تو قربانی فقط کارنامہ ابراہیم ہوتی, کارنامہ اسماعیل نہ باپ تھا بیٹے کو لے گیا, بیٹا بولا ہی نہیں. فانظر ماذا ترى, بیٹا تمہاری رائے کیا ہے؟ اب بیٹے کا جواب سنیے. قال یا ابت افعل ما تؤمر, بابا جان وہ کیجئے جس کا حکم ہوا ہے. باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے, باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹا کہہ رہا ہے وہ کیجئے جس کا حکم ہوا ہے, وہ کیجئے جس کا حکم ہوا ہے, تاکہ تاریخ یہ دیکھ لے کہ اگر اسماعیل باپ کو باپ سمجھتا ہے تو خواب کو خواب سمجھے گا, اور اگر باپ کو نبی سمجھتا ہے تو خواب کو وہی سمجھے گا. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بس میں باب مسائل میں داخل ہونے والا ہوں. 2 جملوں کے بعد ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اور یہ بڑا جملہ. یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, کہا مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یعنی نظر اسماعیل میں کوئی جماعت صابرین ہے, نظر اسماعیل میں کوئی جماعت صابرین ہے جس میں شامل ہونے کو اپنا اعزاز سمجھ رہے ہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جب اس میں کامیاب ہو گئے, کہا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم تم ہو اس قابل کہ تمہیں عہدہ امامت عطا کیا جائے, اور ایسا عہدہ تھا, نبوت ملی سوال کوئی نہیں کیا, رسالت ملی سوال کوئی نہیں کیا, خلت ملی سوال کوئی نہیں کیا. ادھر امامت کی آفر ہوئی, فوراً کہا قال ومن ذریتی, پروردگار کیا یہ میری نسل میں ہوگی, کیا یہ میری نسل میں ہوگی. اللہ نے بھی کہا لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم ہوگی تو تیری ہی نسل میں, مگر تیری نسل میں بھی اگر کوئی ظالم ہوگا تو امام نہیں ہوگا. تو اصول دے دیا کہ ظالم کبھی امام نہیں ہوتا, امام کبھی ظالم نہیں ہوتا. بہت خوب. بس ایک آخری بات آپ سے کہہ کے مسائل میں داخل ہو جاؤں. یا علی میں جا رہا ہوں, میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. یا علی میں جا رہا ہوں, میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. تاریخوں میں ہے سونے سو جاؤ, سونے کا حکم رسول نے دیا نہیں تھا, لیٹنے کا حکم دیا تھا. میں یہ عرض کر چکا ہوں, اشرے میں بھی عرض کر چکا ہوں, آج پھر دہرا رہا ہوں آپ کے لیے. دیکھیے شریعت کے تمام احکامات اختیاری ہوتے ہیں, جبری نہیں ہوتے. لیٹنا آپ کے اختیار میں ہے, نیند آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر نیند آپ کے اختیار میں ہو تو کوئی بوڑھا نیند کی گولی کھائے ہی نہ. نیند اختیار میں نہیں ہے. آج سوئے گا وہی جس کا جسم و ذہن و روح پرسکون ہوں گے, وہی سوئے گا. کہا میرے بستر پہ لیٹ جاؤ, لیٹ جاؤ. اب مطمئن ہوگے تو سو جاؤ گے, نہیں مطمئن ہوگے تو چادر اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہو گے. آج دنیا دیکھے تو صحیح اطمینان علی, اطمینان علی دنیا دیکھے. میرے بستر پہ لیٹ جاؤ گے. اللہ اکبر, عجیب مرحلہ ہے. دشمن چاروں طرف سے گھیر چکا ہے, چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا ہے. رسول کہہ رہے ہیں علی کو, کس کو؟ اپنے سے 30 سال چھوٹے کو. طالب ہیں, عقیل ہیں, جعفر ہیں, کسی کو نہیں کہا. 30 سال چھوٹے ہیں علی.
سب سے چھوٹے کو کہہ رہے تم لیٹ جاؤ، سب سے چھوٹے کو کہہ رہے تم لیٹ جاؤ. اللہ اکبر. اب ایسی صورتحال میں اگر آپ یہ بات مجھے کہیں کہ جناب آپ یہاں لیٹ جائیں، تو میرا پہلا سوال فطری سوال ہے. یہ میرا فطری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ لیٹ تو میں جاتا ہوں، مجھے کوئی خطرہ تو نہیں جی مجھے کچھ ہوگا تو نہیں؟ یہ فطرت کا تقاضا ہے. توجہ، فطرت کا تقاضا ہے. فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ علی کہتے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ ہوگا تو نہیں، اور عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا. اس بستر پر علی لیٹے نہیں ہیں. عصمت اور فطرت کی جنگ ہے، جنگ ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بچ جاؤں، عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول بچ جائے. یا رسول اللہ آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا. کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا. اچھا ابھی بھی علی کو گارنٹی نہیں دے رہے. کہا ہاں مجھے کچھ نہیں ہوگا. توجہ توجہ. اچھا کسی نے پوچھا تھا علی سے اگلے دن، یا علی آپ کو ڈر نہیں لگا اگر کوئی مار جاتا آ کے تلوار آپ کو؟ اللہ اکبر. کہا کیا تو رسول پہ ایمان نہیں رکھتا؟ رسول نے مجھے کہا تھا، رسول نے مجھے کہا تھا کہ کل کی امانتیں دے کے آ جانا. یہ کنفرم تھا کہ کل تک تو نہیں مروں گا. تو اب جیسے ہی کہا کہ میں بچ جاؤں گا یا علی، تو فوراً علی نے جملہ کہا. یہ جملے کے لیے تو میں نے آپ کو اتنی زحمت دی. ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین. یا رسول اللہ آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے. یا رسول اللہ آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے. توجہ، دنیا ہمیں کہتی ہے کہ آپ نے علی کو فلاں سے بڑھا دیا، ہم نے علی کو فلاں سے بڑھا دیا. ہم نے علی کو کسی سے نہیں بڑھایا، نہ ہم نے علی کو علی بنایا نہ بڑھایا. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ. ہم نہیں بڑھا سکتے. اب میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ اسماعیل کہہ رہے ہیں آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، علی کہہ رہے ہیں آپ مجھے شاکرین میں پائیں گے. توجہ، صبر کرنے والوں میں پائیں گے. مرحلہ دونوں کو موت کا درپیش ہے. وہاں بھی موت ہے، خنجر چلے گا، یہاں بھی موت ہے، تلوار چل سکتی ہے. دونوں جگہ موت کا خطرہ موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، علی کہہ رہے ہیں آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے. توجہ، اب دنیا خود انصاف کر لے. صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر. شکر ہوتا ہے نعمت پر. اسماعیل نے موت کو قبول تو کیا مگر مصیبت سمجھ کے، علی نے قبول کیا نعمت سمجھ کے. بس عزیزو، اللہ اکبر. اسی لیے ابو طالب کا بیٹا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے نہیں ڈرتا. وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کا کنبہ ایک دن میں مارا گیا، ایک دن. اللہ عبداللہ ازلی کوفے میں تھا روز عاشور 9 محرم تک، اور روز عاشور بھی یہ کوفے میں. ابن زیاد کا حکم تھا کہ مجھے کوفے میں کوئی مرد نظر نہ آئے، مجھے کوئی مرد نظر نہ آئے. اللہ اکبر. یہ وہاں سے نکلا اور کربلا کی طرف آیا. اب جو کربلا میں پہنچا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا. حسین سجدہ آخر کے قریب تھے. اللہ اکبر. عبداللہ ازلی حسین کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، حسین کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں. حسین فرماتے ہیں عبداللہ. اب جو حسین نے کہا نا عبداللہ، تو اس کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ مجھے کیسے جانتے ہیں، یہ مجھے کیسے جانتے ہیں. جب یہ عبداللہ ازلی گھر سے نکلا تھا نا، تو اس کی بیٹی نے، چھوٹی بیٹی نے باپ سے کہا تھا کہ کربلا جا رہے ہو، آتے ہوئے میرے لیے ایک عقیق لے کے آنا، ایک عقیق لے کے آنا. یہ حسین کے قریب آیا، یہ حسین کے قریب آیا. اس نے تلوار نکالنا چاہی، کہا عبداللہ ازلی ادھر آؤ.
وہ کھڑا ہو گیا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا ہاں عبداللہ میں نے پہچان لیا. عبداللہ تیری بیٹی نے تجھے ایک پیغام دیا ہے. عبداللہ تیری بیٹی نے تجھے ایک پیغام دیا ہے. کہا مولا آپ جانتے ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں. کہا یہ انگوٹھی اتاری مولا نے اور اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور اس کے بعد کہنے لگے عبداللہ چلا جا. عبداللہ تو یہاں سے چلا جا, میں ابھی استغاثہ کرنے والا ہوں. تو اتنی دور تک چلا جا کہ تجھے میرے استغاثے کی آواز نہ آئے. کہ مولا کیوں؟ کہ مولا کیوں؟ کہ مجھے تجھ سے ایک کام لینا ہے, مجھے تجھ سے ایک کام لینا ہے. کہ مولا میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ میں تو کسی اور کام کے لیے آیا تھا, آپ نے انقلاب پیدا کر دیا میرے اندر. مولا بتائیے. کہ عبداللہ نکل جا, کربلا چھوڑ دے. عبداللہ کربلا چھوڑ دے. وہ کربلا چھوڑ کے کربلا کی حدود سے باہر جانے کو تیار ہوا. کم کام عبداللہ مجھے تم سے ایک کام لینا ہے, مجھے تم سے ایک کام لینا ہے. کام سنیں گے آپ؟ کہ مولا حکم کیجئے کیا کام لینا ہے. عبداللہ عبداللہ 3 دن کے بعد میری بہن کوفے آئے گی. عبداللہ 3 دن کے بعد میری بہن کوفے آئے گی, وہ چادریں مانگے گی. عبداللہ اگر ہو سکے تو میری بہن کو چادریں دے دینا. اجرکم علی اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزادارو قیامت کا دن جس سے بڑا کوئی دن نہیں ہے. عاشور کا دن جب سب جا رہے ہیں, جب سب جا رہے ہیں. عباس جانا چاہتے ہیں, حسین جانا نہیں دیتے, حسین جانے نہیں دیتے. اللہ اکبر. عزادارو جملہ کہوں آپ کو, کمر باپ کے مرنے سے نہیں ٹوٹتی, بھائی کے مرنے سے حسین جیسا صابر, حسین جیسا صابر یہ کہتا ہوا اٹھا ہے عباس علانت کا سر ظہری. عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے. عباس کیسے آئے؟ جب اجازت نہیں ملی نا عباس کو, جب اجازت نہیں ملی تو سکینہ کو اٹھایا ہے گود میں, سکینہ کو اٹھا کے گود میں سامنے لے کے آ رہے ہیں. عباس نے دیکھ کے جملہ کہا, ایک جملہ عباس کی طرف دیکھ کے کہا, ایک جملہ سکینہ کی طرف دیکھ کے کہا. عباس کو دیکھ کے کہتے ہیں عباس میں سمجھ گیا تم سکینہ کو کیوں لائے ہو. اور سکینہ کو کہتے ہیں سکینہ اس وقت تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہو, مگر جب شام غریبہ میں شبر تماچے مارے گا, تمہارے دامن میں آگ لگے گی تو تم چچا چچا کہتی ہوئی پھرو گی. اللہ اکبر. عزادارو عباس گئے, عباس گئے جنگ کی. مجھے سب کچھ بیان نہیں کرنا. جب عباس نے آواز دی ہے نا گرتے ہوئے, ایک وائز نے روضہ عباس میں شہادت عباس پڑھی اور پڑھ کے واپس آ گیا. رات کو خواب میں جناب سیدہ آئی, آگے کہتی ہیں وائز وائز تو نے غضب کیا. کہا بی بی کیا میں نے کچھ غلط پڑھا؟ کہا نہیں تو نے غلط نہیں پڑھا, تو نے میرے بیٹے کی سب سے بڑی مصیبت تو پڑھی نہیں, تو نے میرے بیٹے کی سب سے بڑی مصیبت تو پڑھی نہیں. کہا بی بی وہ کون سی مصیبت؟ کہا ذرا مجھے بتا, جب سوار گھوڑے سے نیچے اترتا ہے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ عزادارو حسین پہنچے لاش پر, بس لاش پہ پہنچے. حسین نے سر کو اٹھایا, زانو پہ رکھا, وصیتیں ہوئی, دونوں بھائیوں میں گفتگو ہوئی. اب عباس کہتے ہیں مولا مولا میں ایک چیز سے بہت پریشان ہوں. کہا عباس بتاؤ کس چیز سے پریشان ہو؟ کہا مولا جب نانا رسول اللہ دنیا سے گئے تھے تو ان کا سر بابا علی کے زانو پہ تھا. جب بابا علی دنیا سے گئے تو ان کا سر بھیا حسن کے زانو پہ تھا. جب بھیا حسن دنیا سے گئے تو ان کا سر آقا آپ کے زانو پہ تھا. مولا جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ فضا میں ایک آواز آئی عباس نہ گھبرا, جس ماں نے چکیا 20 کے بالا وہ کربلا میں آئی ہوئی ہے. بس یہ کہنا تھا کہ حسین کی زبان سے ایک جملہ نکلا, حسین کی زبان سے ایک شعر ہے, عجیب شعر ہے. عباس کی جان نکلنے لگی. حسین ایک شعر ہے, علی
پاس ایک مکمل تفصیل ہے، تو جانتا ہے ان تمام چیزوں کا ثواب، اس مجلس عزا کا ثواب خدایا مرحوم سید تفسیر حسین کاظمی ابن سید لطیف حسین کاظمی کی روح کو پہنچائے۔ خدایا ان کے گناہان کبائر و صغائر کو معاف فرما، پروردگار ان کے نیکیوں کو ان کے گناہوں پہ غالب کر، پروردگار ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، پروردگار انہیں قبر میں، حشر میں، صراط میں، میزان میں شفاعت آل محمد نصیب فرما، پروردگار ان کی قبر کو نور ولایت امیر المومنین سے روشن فرما، خدایا خداوندہ ان کے چلے جانے سے ان کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی جو کمی ہوئی ہے اسے اپنے خزانہ غیب سے خدایا خداوندہ محمد و آل محمد کا واسطہ پاک پروردگار قیامت تک ان کی روح کا مسکن روضہ سید الشہداء کو قرار دے، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ پاک پروردگار جس مومن نے اس مرحوم کے لیے دعائے خیر کی یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یا نیت دعائے خیر کی، خدایا ان تمام چیزوں کو مرحوم کے نام اعمال کا حصہ پاک پروردگار خدایا خداوندہ امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، پاک پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے شہداء ملت جعفریہ کو، علماء حقہ کو اور اس حقیر کے والدین کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت، المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر، پروردگار ہماری دعاؤں کو مرحوم کے حق میں قبول فرما، اس فرش عزا کی برکت سے مرحوم کی مغفرت فرما، آخرت کی تمام راحتیں اور فرحتیں انہیں عطا فرما، ربنا تقبل منا انک